ایک عام مسلمان اور خاص مسلمان میں فرق تو ہوگا نا، فرق تو ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اس ٹاپک پر کوئی کسی اسکالر نے جو ہے دین کا جانکار جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ کبھی آپ کو بتائے گا نہیں۔ اب آپ کو یہ بات اگر میں بتا رہا ہوں تو ذرا دھیان سے سن لیجئے، آپ کے کام کی بات ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں اس کو کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ ٹائم پاس کے لیے یوٹیوب یا تو فیس بک کھول کر آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، تو تھوڑا سا وقت ایسی چیزوں کو بھی دیا کریں جس سے جو ہے آپ کا تھوڑا سا نالج بڑھے اور آپ کی زندگی تھوڑی سی آسان اور اچھی بنے ہو۔ تو میں آتا ہوں اس طرف کہ خاص مسلمان اور ایک عام مسلمان۔ عام مسلمان وہ ہوتا ہے جو 5 فرض ادا کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 5 فرض آپ کو تو معلوم ہوں گے، اس میں بھی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسا میں سوچتا ہوں۔ دیکھیے پانچوں فرض آپ نے ادا کر لیے، یہ ٹھیک ہے، اللہ جو ہے اسے ایک کامیابی کی حد تک دیکھتا ہے کہ یہ ایک آدمی جو ہے 5 فرض ادا کر کے میرے پاس آیا ہے، تو اسے کامیابی مان کر جو ہے اللہ آپ کو ایک جنت عطا دے گا، ایک جنت آپ کے نام کر دے گا۔ اب جو ہے وہ ایک آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ دعائیں مانگتے وقت آپ ذرا غور سے سنیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں۔ پھر یہ سننے کے بعد میں جو ہے آپ کو میری بات کا جو ہے وہ خلاصہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ دیکھیے دعا جب مانگا کرتے ہیں نا لوگ تو کیا کرتے ہیں نماز کے بعد میں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر، اور کیا کیا نامیں ہیں اس کی، وہ جنت الفردوس ہے، العین ہے، نہ جانے کیا کیا، جو ٹاپ لیول کی جنت ہے وہ مانگتے۔ کچھ تو کوالٹی ہوگی، سٹینڈرڈ ہوگا نا وہاں جانے کے لیے۔ آپ تھوڑا سا نماز پڑھ لیا، تھوڑا سا کر لیا تو آپ یہ جنت مانگو گے اور امید کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ اللہ دے گا۔ تو پھر کیٹیگری کیوں رکھا اللہ نے؟ انبیاء رکھا، صحابہ رکھا، ولی رکھا، ایسے کیٹیگری بنائے تو اس کیٹیگری کے حساب سے تو ہے فیسلٹی دی جاتی ہے۔ آپ گھر میں بیٹھو گے، نماز پڑھو گے اور کہو گے کہ بھائی یہ شاہ رخ خان کا گھر مجھے دے دے، ایسا گھر میں بھی بناؤں، تو اس نے جو ہے وہ محنت کی ہے تبھی تو اس نے وہ بنایا ہے، اس کی قدرت میں اس نے لکھا ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ اس ٹائپ کی محنت اگر یہ کرے گا تو یہ ایسا بن جائے گا۔ ہم جو ہے اپنی جگہ سے ہلتے تک نہیں ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اتنی بڑی چاہیے۔ سیمپل کے طور پر آپ یہ دعا کر کے ایک بار دیکھ لیجئے، آپ ٹھیک ہے وہ آپ ایک امید کر کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ دینے پر آیا تو کیا نہیں دے سکتا، یہ سب باتیں جو ہے پریکٹیکلی ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ سیمپل کر کے دیکھ لیجئے، آپ شاہ رخ سے تھوڑا سا چھوٹا سا گھر مانگ کے دیکھ لیجئے ملتا ہے کیا، دیکھ لیجئے، آپ اپنے آپ کو ذرا ٹٹولیے، چھانیے اپنے آپ کو، تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے اور ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو یہ ایک معمولی مسلمان، ایمان والا چھوٹا مسلمان اور عام مسلمان کی زندگی ہے، اور یہ اسی کی طرف بڑھتے ہوئے جو ہے دھیرے دھیرے ان کی موت ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
اب جو ہے وہاں جانے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو کچھ الگ ہی ہے. جب آپ پڑھو گے تو معلوم پڑ جائے گا نا. تھوڑا سا حاصل کر لیجئے اس چیز کو تو سمجھ میں آ جائے گا. آج میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ یہ تھوڑا ہٹ کے ہے. ہاں ایسا لگتا ہے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں جب سننے میں آتا ہے تو کچھ الگ لگتا ہے. اب میں آپ کو جو ہے ابھی ایک خلاصہ کیا کہ عام مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے اور عام مسلمان کی موت کیا ہوتی ہے. 5 ارکان پورے کر کے اس دنیا سے جانے والے کو عام کہہ سکتے ہیں آپ. خاص وہ ہوتا ہے جو اللہ کی قربیت حاصل کرتا ہے. خاص جو ہے اللہ کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اچھی طرح سے پہچانتا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اسے معلوم ہوتا ہے اور اس دنیا سے جاتے وقت جو ہے وہ کچھ ایسا کر جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اللہ اس کی عزت کرتا ہے. اس کے جانے کے بعد میں بھی اس کا نام رہتا ہے. خاص لوگوں کی ایک کوالٹی ہوتی ہے. یہ لوگ کسی بھی جنت کی بات نہیں کرتے. یہ انہیں جو ہے بنا مانگے سب مل جاتا ہے کیونکہ اس کے خاص لوگ. خاص وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے. یہ اس کی ایک الگ کوالٹی ہوتی ہے. یہ اچھا مومن ہوتا ہے. یہ 5 چیزوں کو کرنے کے بعد یعنی 5 چیزیں جو فرض ہیں اسلام میں وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کرتا ہی ہے. اس کے علاوہ یہ ادر ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہے. یہ اللہ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. جب جاننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کس طرح سے جانوں کہاں ہے وہ اللہ جسے میں خدا مانتا ہوں، بغیر دیکھے مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں کہ توحید ہے، اللہ ایک ہے. اس سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے. یہ چیزیں اللہ نے اپنے قرآن میں چھپا کر رکھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے زیادہ تر باتوں میں جو ہے 2-3 چیزیں آپ کو کامن نظر آئیں گی. میں زیادہ تر جو ہے ایک مسلمان کو، اپنے بھائی کو زیادہ تر جو ہے قرآن کی طرف موٹیویٹ کرتا ہوں کہ جاؤ اس کی طرف، اسے پڑھو. اور دوسری بات میں اس کے اندر لاتا ہوں کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے آل رسول یعنی نبی کے خاندان کے لوگوں کی صحبت میں اسے بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ ایک خاص بن کر اس دنیا سے چلا جائے. یہ چیزیں جو ہے میں زیادہ تر اس میں رکھتا ہوں. اور ڈاکٹر ہونے کے حساب سے کچھ دوائیوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، بیماریوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، علاج کے بارے میں بتا دیتا ہوں. کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں. اللہ نے جو ہے کچھ بیماریوں پر جو ہے مجھے سکسیس دی ہے، کامیابی دی ہے، تو اس پر بھی تھوڑے تھوڑے ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں. آپ نے یہ غور کیا ہوگا. اگر آپ اسے سبسکرائب کر کے رکھ لیں، فالو کر لیں، تھوڑا سا لائک کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے موبائل میں آتی رہیں گی. یا اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں زیادہ وقت تو آپ کا لیتا نہیں ہوں. اچھا تو میں اس بات کی طرف آپ پھر سے آ جاتا ہوں. وہ خاص آدمی جو ہے اتنی الگ الگ کوششیں کرتے رہتا ہے کیونکہ رسول اللہ نے جو ہے ان 5 فرضوں کے علاوہ بھی کچھ باتیں کہی ہیں اپنی زندگی میں. دیکھیے 5 چیزوں کو بیان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اس دنیا میں گزاری تو کیا صرف 5 چیزوں پر ہی بات کی کیا؟ نہیں نا. کچھ علاوہ کچھ چیزیں جو ایسے راز کی باتیں تھی جو رسول اللہ نے اپنے خاص لوگوں کو بتایا جو عام نہیں ہے.
انہوں نے دیکھا کہ کس ٹائپ کا آدمی ہے، کس ٹائپ کا دماغ رکھتا ہے، کس ٹائپ کے آدمی یہ سوچ رکھتا ہے، کہاں تک یہ سمجھ سکتا ہے، اس حساب سے جو ہے اس کے سامنے اسلام رکھا۔ اب ایسا اسلام جو ہے جس نے پایا رسول اللہ سے، انہوں نے بھی یہی چیز، یہی سنت ادا کی کہ سامنے والے آدمی کی دماغی کیپیسٹی کے حساب سے جو ہے اسلام اس کے سامنے رکھا۔ اب عام سا آدمی ہے، معمولی سا آدمی ہے، زیادہ سوچ اس کی بڑی نہیں ہے، تو بس اس کو 5 چیزوں پر لگا دیا، بس تو اتنا کر لے اور تیرے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ کو یہاں سے خاص ہو کر جانا چاہیے، کیونکہ اس پر جو ہے دیکھیے خاص چیز جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہوتی ہے اور عام چیز عام لوگوں کے لیے۔ آپ اپنے آپ کو ذرا خود میں ذرا جھانک کر دیکھ لیجئے کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں۔ اگر آپ کو اس کیٹیگری سے اوپر اٹھنا ہوگا تو 2 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے جس نے قرآن اور میرے آل رسول کے ساتھ میں جو ہے ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر چلے۔ ہم نے سب سے پہلی غلطی کیا کی؟ ہم نے غلطی یہ کی کہ قرآن جو ہے ہم نے صرف جو ہے لفظی اس کی تلاوت شروع کر دی۔ لفظی تلاوت شروع کرنے کے بعد میں روزانہ کا معمول ہم نے بنا لیا کہ نماز پڑھ لیا اور تھوڑی سی تلاوت روز کر دی۔ یہ ہو گیا عام۔ قرآن آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، قرآن آپ کے لیے اترا ہے، انسان کی بھلائی کے لیے اترا ہے، انسان کو خاص بنانے کے لیے اترا ہے۔ ہم نے کبھی اسے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ ہم نے اسے اتنا وقت دیا۔ حالانکہ سب سے پہلے آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ 23 سال لگے اس قرآن کو اترنے میں، بڑی محنت کی ہے رسول اللہ نے، تب جا کر یہ آپ لوگوں کے سامنے آیا۔ اب آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کو انگریزی نہیں آتی تو اپنا پورا زور لگا دیتے ہو کہ انگریزی میرا بچہ سیکھ جائے۔ اتنی عمر ہو گئی ہماری کہ ہمیں جو ہے قرآن کے لفظات سمجھ میں نہیں آتے۔ عربی قرآن ہے، کوئی تو ایک لینگویج وہ پکڑے گا نا اللہ۔ اگر ہندوستان میں اترتا تو ہندی میں اترتا، اب وہ عرب ملک میں اترا ہے، وہاں کی لوکل لینگویج تھی، ان کو سمجھانے کے لیے جو ہے اس نے پہلی شروعات عربی سے کر دی۔ اب کہا کہ یہ سب کے لیے ہے، اب ٹرانسلیٹڈ قرآن آ گئے۔ اب اس زمانے میں جو ہے پہلے تو انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل میں ایسی چیزیں نہیں تھی، اب جو ہے کتنا عام ہو گیا ہے، کتنے بڑے ایپس آ گئے، ہر نمونے کا بیان قرآن کا اور ترجمے کا سب اویلیبل ہے۔ ہم تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں، شروعات میں 5 منٹ 10 منٹ دیتے ہو جائیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، مزہ آ جائے گا اور انٹرسٹ بڑھتا جائے گا کہ قرآن سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کل کو آپ کو یہ آپ اتنی بڑی جنت مانگ رہے ہو اور جا کر کھڑا ہو گیا قرآن کو تم نے سمجھا، اگر یہ سوال آپ کو خدا نے پوچھ لیا تو آپ خاموش ہو جائیں گے، صحیح نا؟ خاص لوگوں کی طرح جینا سیکھیے صاحب، اور جب یہ خاص بنتا ہے تبھی تو ولی کہلاتا ہے۔ ان لوگوں نے جو عمل کیا ہے دیکھ لیجیے ان کی زندگی، جہاں آپ کے پاس آپ کے آس پاس کوئی ولی کی درگاہ ہے تو ان کی زندگی کی کچھ کتابیں ہوں گی، ان کی جانکاری لے لو کہ کیا کون سا عمل ان لوگوں نے کیا۔ ان لوگوں کے عمل کی وجہ سے جو ہے آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ یہ جیسے بنے ویسے میں بننے کی کوشش تو کروں گا، تھوڑا سا تو بن جاؤں، اتنا سا بن جاؤں گا تو اللہ اس چیز کو قبول کر لے گا اور آپ کو خاص لوگوں میں اپنی جگہ دے گا۔ ملتے ہیں صاحب۔